کے اوپر پہلے آپ کا رد عمل، کیونکہ آپ تو لیگل میٹرز میں ایکسپرٹ ہے، تو پہلے تو اوپینین اسی کے اوپر دے دیں. حفاظتی ضمانت سے لے کر آج جو ہائی کورٹ کے سامنے نیب نے موقف لیا، آپ کا رد عمل اس کے اوپر. دیکھیں جی، میں آپ سے عرض کروں گا تو السلام علیکم ندیم صاحب، اور تھینک یو فار انوائٹنگ می. بڑا عرصہ ہو گیا آپ کے چینل پہ اور میں نہیں آیا اور آپ کی زیارت نہیں ہوئی، اور آج تو میں سر آپ اسلام آباد تشریف لائیں نا، تو یہاں بیورو میں تشریف لائیے، تو جی میں وہی سیٹ پہ کہنے لگا بیٹھ کے تھا. آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، پروگرام بھی کریں گے. ہاں آج تو ویسے زیارت ہو رہی ہے تھرو دی ایئر ویوز، اور ذاتی طور پہ بھی میں کروں گا. آج میں آپ کو خاص طور پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے آپ قانونی جو ہے شعبے میں جو ہے اس سے متعلق جو میری ایکسپرٹیز ہے، میں اس حوالے سے یہاں نہیں ہوں. میں آج پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ اور میں سیاسی سطح پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بتایا کہ عدالتی نظام اور جو عدالتوں میں ساتھ سلوک ہوا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ لیٹلی، یہ تو میں اس سے پہلے پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے عدالتی نظام کا ایک امتحان ہوگا، اور میں اس کے اوپر کامنٹ زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس امتحان میں ہمارا عدالتی نظام اس حد تک جو ہے وہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کریں گے کہ یہ، کیونکہ یہ سب دیکھیں، میں آئی ایم اے پولیٹیشین، ٹھیک ہے، ذرا میں ٹیکنوکریٹک قسم کا پولیٹیشین سمجھا جاتا ہوں، ویل اینڈ گڈ، نو پرابلم، لیکن ایک پولیٹیشین جو ہے وہ لوگوں کا بھی ٹیمپریچر لے رہا ہوتا ہے، درجہ حرارت. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ تبصرہ کر رہے ہیں، اس طرح پاکستان بھر کے عوام اور پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی جو ہے ٹریٹمنٹ میاں نواز شریف کو مل رہی ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریلیونٹ ہے اس وقت، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوں. اب میں اپنا اولین فریضہ بطور اس کے ہی سمجھتا ہوں، اور پولیٹیکل پارٹی کے ایک ترجمان کے طور پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی ان کے ساتھ جو ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور جو اس سے تاثر قائم ہو رہا ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے، اور ہم اس کا مقابلہ جو ہے بیلٹ باکس کے ذریعے ہی کریں گے. اور ہم الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جد و جہد کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایک سیاسی مقابلے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جو میں درجہ حرارت محسوس کر رہا ہوں، جو میں ٹیمپریچر دیکھ رہا ہوں لوگوں کا، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ساری، بھلے عدالت میں ان کو کامیابی مل جائے، عوام کی عدالت میں میں نہیں محسوس کرتا. اور میں اس میں اپنے دل سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مسترد کرنے کا رستہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑا کر رہے ہیں اور اس کو چوڑا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہاں پہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے. اور ان کے جلسے کی کامیابی اور ناکامی، کیونکہ آپ مجھے صرف قانون کی حد تک محدود رکھنا چاہ رہے تھے اور میں بات سیاسی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آئی تھنک دنیا جانتی ہے کہ اس جلسے کے لیے لوگ کرنے کے لیے بریانی سے بات شروع ہوئی، پھر وہ موٹر سائیکلوں تک گئی، اور بلکہ جنت کے وعدے تک جو ہے بروئے کار لائے گئے کہ جی اگر آپ اس جلسے پہ آئیں گے تو آپ کا جنت کا جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ ہموار ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں بار بار آپ کو، اور میں پھر دوہرا رہا ہوں، قانونی سطح پر دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، اور یہ جلسے وغیرہ کے لیے، اور یہ بھی دیکھیں کہ جی اسلام آباد پہ اترتے ہیں تو بایو میٹرکس لینے کے لیے وہ عدالت کا عملہ وہاں آیا ہوتا ہے ان سے، تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں اس کا مقابلہ ہم وہی کریں گے، کر رہے ہیں اس کا وہی مقابلہ کریں گے ہم. ولید اقبال صاحب، پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یا پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر آپ تو تبصرہ کر رہے ہیں، کیا آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ کچھ باتیں کہنے سے گریز کریں یا اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرنے سے گریز کریں؟ کیونکہ آپ بڑا ناپ تول کے بول رہے ہیں، جو چیزیں کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ خوفزدہ ہیں کہ کہیں 20 دن کے لیے آپ بھی غائب نہ ہو جائیں. نہیں جی، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں جی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت اور ذلت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ہی پروگرامز میں جس دفعہ آپ نے مجھے بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی 20 سے لے کے 50 کے درمیان موقع ہوں گے، میں جس طرح ہر دفعہ بولتا ہوں میں اسی طرح ہی بول رہا ہوں آج بھی. اور میں پھر سے یہ 9 مئی کے اوپر آپ کے کیا سوچ ہے آپ کی؟ 9 مئی کی آپ نے تو میرے خیال میں پہلے بھی اس کے اوپر میں نے آپ سے رائے لی تھی، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ 9 مئی کو یہ جو حملہ وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ کے پروگرام پہ تو نہیں ہوئی جی، میں تو آپ کے پروگرام پہ، مجھے اب یاد بھی نہیں لاسٹ ٹائم کب آیا تھا، اور یقیناً 9 مئی کے بعد آپ کے پروگرام پہ نہیں آیا تھا. لیکن اس کے بارے میں آپ کو میرا موقف آئی تھنک 16 مئی کو جو ہے وہ وسیم بدامی صاحب کے پروگرام پر، آئی تھنک میں پی ٹی آئی کے پہلے ترجمانوں میں تھا جو کہ جنہوں نے وائلنس مذمت کی، اور وائلنس کی میں نے کبھی بھی تائید نہیں کی. تشدد کی جو ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا آئین جس بات کا وعدہ کرتا ہے وہ ہے پرامن
اور غیر مسلح اجتماع، اور بطور ایک سیاسی جماعت کے ہم نے ہمیشہ اسی کا رستہ اپنایا ہے، اور میں یہ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کبھی بھی میرے جو اب مجھے 12 سال ہونے کو آ رہے ہیں سیاست میں اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے میں نے کسی ایک موقع اس دوران میں کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی لاہور جو کہ اہم ڈسٹرکٹ ہے اس کا صدر بھی رہا ہوں، میں نے کسی موقع پر بھی اپنے چیئرمین کو کبھی بھی پرتشدد کسی قسم کے یا وائلنس کی طرف جو ہے ترغیب دینے کا کبھی بھی نہیں دیکھا اور سنا، اور میں اسی لیے یہ کہتا رہا ہوں۔ آپ 9 مئی کی مذمت کرتے؟ میں وائلنس کی مذمت کرتا ہوں، ہر قسم کے وائلنس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں نے اگر آپ 9 مئی کا خصوصاً پوچھنا چاہ رہے ہیں میں دہرا دیتا ہوں کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا، اس سے ایک ہفتے کے بعد میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جی وائلنس جو ہے جس نے بھی کیا ہے اس کو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور قانون کی پوری قوت سے اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ہولڈ جو ہے کرنا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی وائلنس ہوا ہے وہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ ایک انفرادی فعل تھا اور وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی۔ اور نمبر 3، اب میں پھر یہ تیسری بات بھی دہرا رہا ہوں کہ قانون کے نزدیک اور ہر لحاظ سے تفریق ہونی چاہیے ان افراد میں جنہوں نے تنصیبات پر حملہ کیا، تنصیبات کو نظر آتش کیا، وہاں پہ لوٹ مار کی، شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے ادبی کی، ان سب میں تفریق ہونی چاہیے ان لوگوں سے جو کہ پرامن طریقے سے نہ انہوں نے کوئی ٹریسپاس کیا، نہ انہوں نے کوئی آرسن کیا، نہ انہوں نے کوئی لوٹنگ کی، نہ انہوں نے کوئی جیسے کہتے ہیں جلاؤ گھیراؤ یا کسی قسم کا تشدد کیا۔ ان میں تفریق ہونی چاہیے جو قانون اور آئین بھی جو ہے ہم پر فرض کرتا ہے اور ہم پر لازم کرتا ہے۔ لیٹ می پٹ اٹ۔ یہاں آپ سے ایک اور سوال کر لوں یہاں پہ، پھر میں آگے چلوں گا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے لاہور سے خبر آئی ہے پنجاب حکومت نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جیل ٹرائل کرنے کی منظوری دی ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر جو بھی ملوث تھا ان کی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے وہ 21D جو ہے ملٹری ایکٹ کے نیچے پہلے ٹرائل چلنے کی بات تھی اس کو تو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، تو آج اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے جیل ٹرائل کی منظوری پنجاب حکومت نے دی ہے، انہوں نے ڈسٹرکٹس اور FIRوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی، اس میں 2 لیولز پر یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کل کر دیا، اور وہ کیونکہ مختصر فیصلہ تھا اور اس کی تفصیلات جو ہیں اور ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کیا اس کی ریزننگ ہے، لیکن چلیں وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، وہ تو فیصلہ ہو گیا، اور اس پہ بھی ایک میں تبصرہ پڑھ رہا تھا کہ عمل درآمد بھی ممکن ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک تفصیلی تبصرہ انگریزی کے ایک جریدے میں آیا ہوا تھا۔ لیکن یہ جو جیل میں ٹرائل کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی اس کی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہو رہی ہو، لیکن اتنے وسیع پیمانے پر یہ ہو رہی ہو، یہ تھوڑی سی ایک غیر معمولی بات ہے، انیوژول بات ہے۔ اور جیل ٹرائلز واقعی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں جب منظور ہوئی تھی اس کا مقصد جو تھا وہ واقعی ٹیررزم اور ٹیررسٹ لوگوں کو جو ہے اس کی انسداد کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ اس کے اوپر بہت سے قانونی فیصلے آئے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشنز 6 اور 7 کو جو ہے ناجائز استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس پہ بہت سی وضاحتیں کورٹس نے کی ہیں، لیکن بہرحال وہ سلسلہ اور وہ تسلسل جاری ہے۔ لیکن جیل ٹرائلز بھی بہت سے جنہیں کہتے ہیں نا جیٹ بلیک ٹیررسٹس کے وہ ضرور ہوتے رہے ہیں، خودکش حملہ آوروں کے جو سہولت کار تھے یا جو ویسے پکڑے گئے اور خودکش حملے میں کامیاب نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں 2 چیزیں آڑے آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، ہمارے آئین کا آرٹیکل 10A بریک قریب آ گیا، میں مکمل کر رہا ہوں۔